برہنہ ہو کر وضو کرنے کا حکم۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ننگے ہو کر غسل کیا تو کیا وضو ہوگا اور غسل بھی ہوگا یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو کیا وضو ہوگا اور تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر باتھ روم میں وضو کیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ محترم بھائیوں اور بہنوں، اب پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ننگے ہو کر غسل کیا تو کیا وضو ہوگا اور غسل بھی ہوگا یا نہیں؟ اب اس کے دو پہلو ہیں، ایک تو ننگے ہو کر غسل کیا اور دوسرا یہ کہ ننگے ہو کر وضو ہوگا یا نہیں۔ تو ناظرین، حضرت سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے رمضان المبارک میں حجر اقدس کے ساتھ نماز پڑھی تو سرکار دو عالم نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہوئے اور غسل فرمانے لگے۔ جب حجر اقدس غسل کرتے رہے تو میں پردہ کیے کھڑا تھا، یعنی چادر پکڑ کر کھڑا تھا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرماتے رہے اور میں نے جب اللہ کے نبی نے غسل مکمل کر لیا تو پھر مجھ سے فرمایا کہ حذیفہ، کچھ پانی بچ گیا ہے، اگر تم چاہو تو اسی سے غسل کر لو اور اگر چاہو تو اس میں کچھ اور پانی ملا لو، یعنی پانی کو بڑھا لو۔ تو میں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو پانی آپ کے غسل سے بچ گیا ہے، یہ پانی تو مجھے کسی اور پانی سے یعنی دوسرے پانی سے زیادہ محبوب ہے۔ تو یوں میں اسی پانی سے جو اللہ کے نبی نے بچایا تھا اسی سے غسل کرنے لگا۔ جب میں غسل کرنے لگا تو اللہ کے نبی چادر تان کر کھڑے ہو گئے، یعنی پردہ کرنے لگے۔ تو میں نے حجر اقدس کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج میرے لیے یہ پردہ نہ کریں، یعنی آپ یہ تکلیف نہ اٹھائیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں حذیفہ، جب میں غسل کر رہا تھا تو نے میرے لیے پردہ کیا، اب تو غسل کر رہا ہے تو میں لازمی ضرور تیرے لیے پردہ کروں گا۔ تو یہ جو ننگے ہو کر غسل کرنا ہے یا اس کے جو مسائل ہیں، جب تک ہمارے یہاں باتھ روم یا ٹوائلٹ کا رواج نہیں آیا تھا، یعنی لوگ باہر نلکے کے نیچے نہاتے تھے، اسی طرح دیہات میں ہوتا تھا اور اسی طرح شہر کے اندر بھی نلکے کے نیچے نہایا جاتا تھا اور جہاں نلکا لگا ہوتا تھا اس کے چاروں طرف کوئی چار دیواری نہیں ہوتی تھی، یعنی پردہ نہیں ہوتا تھا۔ تو جب سے بیت الخلا بنے ہیں اس وقت سے چادر تاننے والا مسئلہ ختم ہو گیا ہے، اب مکمل طور پر اپنا لباس اتار کر غسل کر سکتے ہیں۔ پہلے ہمارے جو بزرگ تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ غسل کرتے تھے تو وہ ایک چادر تان لیتے تھے اور غسل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پردہ لنگی یا ڈال لیتے تھے، اہتمام کر لیا کرتے تھے اور اسی طرح عورتیں چارپائی کھڑی کر لیتی تھیں۔ لیکن ان سب میں کوئی مسئلے تھے کہ اگر گزرتے ہوئے کسی شخص کی نظر پڑ جاتی تو دیکھنے والا تو گنہگار ہو جاتا اور ساتھ جس کا سطر دیکھا جا رہا ہوتا، اگر وہ اس کو دیکھ لیتا تو وہ بھی شرمندہ ہو جاتا۔ اسی طرح چادر اگر تنی ہوئی ہوتی تو چادر گر جانے کا امکان بھی برابر لگا رہتا۔ لہٰذا ان باتوں کو یا اندیشوں کو ذہن میں رکھ کر ہمارے بزرگ وہ نہاتے وقت لنگی باندھ لیتے تھے۔ لیکن آج کل ہمارے یہاں ٹوائلٹس ہیں، واش روم ہیں، باتھ روم ہیں، ان کی چار دیواری ہوئی ہوتی ہے اور ان کے ساتھ دروازہ ہوتا ہے، ان میں چاروں طرف سے مکمل پردہ ہوتا ہے اور اگر اس کے اندر روشن دار بھی ہو تو وہ بھی 6 فٹ سے اونچا ہوتا ہے، تو اس میں جسم نظر آنے کا کوئی اندیشہ اور امکان نہیں ہوتا۔ لہٰذا پہلی بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں پر کسی کی نگاہ پڑنے یا بے پردگی کا امکان نہ ہو تو مکمل طور پر لباس اتار کر ننگے ہو کر غسل کرنا بالکل جائز ہے۔ اب آپ کا غسل مکمل ننگے ہو کر ہو گیا، کیونکہ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3۔ تو جب وہ 3 فرض آپ کے پورے ہو گئے اور آپ کا غسل ہو گیا تو پھر وضو تو خود بخود ہی ہو گیا۔ غسل کرنے کے بعد
وضو کرنا ضروری نہیں، جب آپ نے غسل کر لیا تو وضو ہو گیا، کیونکہ جب ننگے ہو کر غسل ہو جاتا ہے تو وضو کیوں نہیں ہوگا؟ اور اگر صرف آپ برکت کے لیے، ثواب کے لیے، یا آپ کے ذہن میں کوئی شک ہے کہ میں نے غسل کیا ہے تو چلو میں وضو بھی ساتھ ہی کر لوں، یا آپ کو اس مسئلے کا پتہ بھی نہیں ہے، تو جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم غسل کر لیتے ہیں تو پھر غسل کے بعد وضو کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ جو اعضاء حصے ہم نے وضو کے دوران دھونے ہوتے ہیں وہ غسل میں ہی بھی دھوئے جاتے ہیں، اس لیے جب غسل کیا جاتا ہے تو وضو خود بخود ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ابھی بھی پہلے غسل کر لیتے ہیں پھر وضو کرتے ہیں، اگر کچھ لوگ ثواب کی نیت سے کرتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ جب آپ نے ایک بار غسل کر لیا تو پھر آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال جو پہلا سوال ہے کہ اگر ننگے ہو کر غسل کیا تو کیا وضو ہوگا یا نہیں، تو اب یہ بالکل واضح ہو گیا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر دوپٹہ اتار کر وضو کیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ ناظرین دیکھیے، آپ نے دوپٹہ اتار کر وضو کیا ہے تو وضو 100% ہو جائے گا۔ عورت کے سر پر دوپٹہ ہونا یا نہ ہونا، اور اسی طرح مرد کے سر پر ٹوپی کا ہونا یا نہ ہونا، یہ وضو کی شرائط میں سے نہیں ہے۔ واش روم یا بیت الخلا میں سر ڈھانپنے ہونے کو اس لیے بولا جاتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا گھر دیا ہوا ہے اور آپ نے وضو کے لیے باہر جگہ بنائی ہوئی ہے تو ایسی جگہ عموماً خواتین اپنا دوپٹہ اتار کے لٹکا دیتی ہیں اور آرام سے سکون کے ساتھ وضو کر لیتی ہیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔ اسی طرح مرد حضرات بھی بغیر سر پر ٹوپی رکھے وضو کرے تو وضو کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ مسجدوں میں دیکھیے گا کہ 90% لوگ ننگے سر آتے ہیں اور وہ اسی طرح وضو خانے میں وضو کر رہے ہوتے ہیں، لہٰذا جب مردوں کا وضو ہو جاتا ہے تو عورتوں کا وضو کیوں نہیں ہوگا؟ یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ سر ڈھانپ کے وضو کرے، وہ اس لیے کہی جاتی ہے کہ ہمارے یہاں ایسا بہت کم انتظام ہے کہ وضو خانہ علیحدہ الگ ہو یا وضو کے لیے ٹوٹی الگ لگی ہوئی ہو جہاں وضو کیا جائے، یا یہ کہ ایسا بھی کم ہوتا ہے کہ بیت الخلا الگ ہو اور نہانے کی جگہ علیحدہ ہو۔ چونکہ آج کل کے سب کچھ آل ان ون ہے، اندر ہی سب کچھ ہوتا ہے، تو چونکہ جب ہمیں واش روم جانا ہوتا ہے تو واش روم کے لیے سنت یہ ہے کہ سر ڈھانپ کر جائیں، اس لیے جب آپ واش روم میں جا کر وضو کریں گے، اور حدیث پاک کے مطابق واش روم جنات کے رہنے کی جگہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی یہ سنت رہی ہے کہ واش روم میں سر ڈھانپ کر جانا چاہیے، لہٰذا اس عمل کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ واش روم جائیں اور آپ کو انتہا پیشاب کرنا پڑ جائے تو آپ رفع حاجت کے لیے بیٹھ جائیں گے، تو پھر کیا دوبارہ دوپٹہ یا ٹوپی لینے کے لیے باہر آئیں گے؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کا بیت الخلا میں جانا ہو اور آپ ساتھ ہی دوپٹہ یا ٹوپی لے جائیں، کیونکہ اس سے سنت کا ثواب بھی مل جائے گا، چاہے آپ وہاں جا کر ٹوائلٹ کا استعمال کریں یا نہ کرے، ورنہ پھر بھی چاہے دوپٹہ اتار کر وضو کرے یا دوپٹہ میں ساتھ میں لے کر وضو کرے، یعنی جس طرح مرد حضرات ٹوپی پہن کر وضو کرے یا ٹوپی اتار کر وضو کرے، وضو مکمل ہو جائے گا۔ وضو کا ٹوپی یا دوپٹے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلا تیسرا سوال جو بڑا اہم ہے کہ اگر باتھ روم میں وضو کیا تو کیا وضو ہو جائے گا؟ تو ناظرین، وہ باتھ روم جس میں صرف WC لگا ہوتا ہے یا کموڈ کا لگا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی انتظام نہیں ہے تو ایسی جگہ وضو نہیں کرنا چاہیے، لیکن ایسی صورتحال میں عمومی طور پہ ہمارے گھروں میں نہیں ہوتی کہ جہاں پہ صرف WC لگا ہو یا کموڈ لگا ہو، کیونکہ اس کے ساتھ ہی بیسن لگا ہوتا ہے، ٹوٹی لگی ہوتی ہے، وضو کی جگہ ہوتی ہے، اور دونوں کے درمیان میں عمومی طور پر شاور کی لگا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں نہانے کے لیے آج کل جو باتھ روم ہے، چاہے وہ 5x5 کا چھوٹا سا باتھ روم ہی ہو، تو اس کے اندر بھی یہ تینوں سہولتیں موجود ہوتی ہیں، یعنی سیٹ بھی لگی ہوتی ہے، نہانے کی جگہ بھی ہوتی ہے، اور ہاتھ دھونے یعنی وضو وغیرہ کرنے کی جگہ بھی ہوتی ہے۔ تو جو باتھ روم تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں
ان میں نہانے کی جگہ اور نجاست گندگی کی جگہ علیحدہ علیحدہ ہو جاتی ہے۔ ساتھ ہی میں وغیرہ دھونے کے لیے بیسن لگا ہوتا ہے، وہیں ہم نے وضو کرنا ہوتا ہے، لیکن چونکہ یہ علاقہ ایک ہی ہوتا ہے، واش روم ایک ہی جگہ ہے، تو یہاں اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر باتھ روم ایسا ہو جس میں نہانے کی جگہ ٹوائلٹ الگ ہو، پردہ لگا ہوا ہو اور بیسن بھی علیحدہ ہو، تو پھر یہ بہت ہی اچھی بات ہے، چاہے چھت ایک ہی ہے، بلا صبح وضو مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اس میں علماء جو ایک بات کہتے ہیں کہ وہ یہاں احتیاط کرنی ہے کہ کیونکہ چھت ایک ہے، ماحول ایک ہے اور جگہ بھی ایک ہے، جہاں 3 سہولتیں ہیں، تو آپ کو یہاں اللہ کا نام زبان سے نہیں لینا، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے کی دعا اور بعد کی دعا نہیں پڑھنی، اور اگر یہ پڑھنی ہے تو خفیہ طور پر یعنی دل میں پڑھنی ہے، یا پھر وضو کر کے جب آپ بیت الخلا سے باہر نکلے تو باہر آ کر آپ یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں۔ بس یہی چیز کا خیال رکھے، باقی وضو تو بہرحال ہو ہی جاتا ہے، اس کے اندر کوئی مضائقہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔